قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور مزید اللہ کریم نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 7 کی پہلی آیہ مبارکہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں، جن میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول آپ کو اور حضرت مصعب بن عمیر کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور دیگر کو 11 مرد اور 4 عورتوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب یہ 15 لوگ حبشہ میں پہنچے، وہاں پر آپ رہنے لگے، تو وہاں پر آپ کے رہن سہن کی وجہ سے آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھنے لگے، اور عزت کی نگاہ سے بھی کیوں نہ دیکھتے، اس لیے کہ ان میں جانے والوں میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضور کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، اور دیگر حضور کے صحابہ اکرام ہیں۔ ان کے رہن سہن کی وجہ سے جب وہ لوگ متاثر ہوئے تو پھر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب کو اور دیگر کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحری سفر کے ذریعے اجازت دی اور حکم فرمایا کہ آپ لوگ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب یہ لوگ وہاں پر رہے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تو اس وقت کفار مکہ نے ایک گروہ کو بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر وہاں نجاشی کو جا کر کہو کہ یہ لوگ جو تمہارے ملک میں آئے ہیں یہ اس ملک کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چند لوگ جب وہاں پر حبشہ میں پہنچے، بڑے قیمتی تحفے اور تحائف لے کر وہاں اس کے دربار میں گئے، جا کر اسے بتایا کہ اے نجاشی، یہ لوگ جو تیری بادشاہی میں، تیری رعایا میں آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس جگہ سے آئے ہیں جہاں پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ معاذ اللہ نادان لوگ اس نبی کی نبوت کو انہوں نے مان لیا ہے، اور یہ یہاں پر تیرے ملک میں فساد پیدا کرنے کے لیے، یہاں پر خرابی پیدا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو اس وقت نجاشی نے ان سے کہا کہ بلاؤ ان تمامی لوگوں کو۔ جب ان لوگوں کو بلایا گیا تو نجاشی نے کہا کہ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہو۔ تو اس وقت حضرت جعفر بن ابو طالب آپ کھڑے ہوئے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، اور وہ کلام کرنے لگے۔ ان کا کلام اتنا عمدہ تھا، اور ان کا کلام عمدہ بھی کیوں نہ ہوتا، یہ اس ہستی کے بھائی ہیں جن کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، آپ نے فرمایا کہ اے نجاشی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں نجاشی نے پوچھا تو حضرت جعفر بن ابو طالب بولے، آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں اور پاک دامن عورت ہیں۔ جب چند یہ کلمات حضرت جعفر بن ابو طالب نے
کلمات جب یہ فرمائے تو اس وقت نجاشی کھڑا ہوا اور اٹھ کر اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا. اس نے کہا کہ اے لوگو، جو بات جو عقیدہ تمہارا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نبی ایک ذرہ برابر بھی ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے. وہ بے عین ہی وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس شان کے مالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اس موقع پر حضرت جعفر بن ابو طالب نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پڑھی. سورہ مبارکہ آیہ مبارکہ وہ جو 7ویں پارے کے شروع میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تو اس وقت نجاشی سمیت اس کے دربار میں عیسائی مذہب کے جتنے بھی علماء موجود تھے، درویش لوگ موجود تھے، وہ زارو قطار رونے لگے. ایسا روئے کہ ان کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان لفظوں سے فرمایا کہ وہ لوگ جب قرآن کریم سنتے ہیں، وہ قرآن جو رسول اللہ پر نازل ہوا، تو ان کی آنکھیں دیکھیں وہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم تیرے محبوب پر ایمان لائے، ہم قرآن کریم پر ایمان لائے، اور پروردگار تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے. معزز سامعین، اس آیہ مبارکہ کے شان نزول سے یہ پتہ چلتا ہے آج بھی 1450 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی جو بندہ یہ کہے کہ میرے دل کو سکون نہیں ملتا، مجھے راحت نہیں ملتی، وہ شخص اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کریم وہ اللہ کا واحد کلام ہے جس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ماہ مقدس کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.